بتا رہا ہوں۔ چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا۔ لیکن 5 جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ لہذا کام مکمل نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریین سے، تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے۔ انجیل میں ابھی الفاظ موجود ہیں کہ I have been sent in search of the lost sheep of the house of Israel، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا، صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے۔ اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، محمد کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ہوگا، اس کی خبر دی ہے۔ یہ ایک تحفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے، 8 صفحے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ سونے کے حروف سے لکھے ہوئے ہیں، وہ احادیث و آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہ ہو، ناممکن۔ جن آیات کو پڑھیے، ان میں پھر احادیث پڑھیے۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹیکسٹ ہے یہ، اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے گا، یہ آیات ہیں، احادیث پھینک نہ دیجیے، خدا کے لیے کہیے۔ اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس کا علاج ہے کہ نہیں، اور بھی دور و فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے، خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ کا مجمع، حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا 3 مرتبہ ایک بات کی۔ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کچھ، ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا اور آگے پہنچاتا تھا، پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ، ایک لفظ 3 مرتبہ۔ آخر میں ایک سوال کیا ہے، الا هل بلغت، دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی، اے نبی یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے پہنچا دو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر پڑھ لیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں کو؟ اس لیے حضور نے گواہی دی، الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب کیا ملا؟ انا نشهد انك قد بلغت رسالتہ واديت الامانۃ ونصحت الامۃ وكشفت الغمۃ، ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیرے جو ہے انہیں چھانٹ کر رکھا۔ اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، انگشت شہادت سے وہی 3 مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے، یہ ہے سائی آف ریلیف، یہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اب منتقل ہو گیا، اب امت کو منتقل ہوا۔ لہذا آخری لفظ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ میں صرف تمہارے لیے رسول نہیں ہوں، ایک فرد نوع بشر تک دنیا میں جو اس وقت ہے، اور ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیامت تک، اس تک قرآن پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ ہم نے نہیں پہنچایا، اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب، 1.5 بلین مسلمان
لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے؟ G7 G9 G11 G13 G15 کوئی مسلمان بھی ہے ان میں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، نہ اتنی بڑی تعداد. سیکورٹی کونسل میں کسی سیٹ کی امید ہے؟ آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، آپ کی ٹیکسیشن کے احکام وہاں سے آ رہے ہیں. ریٹ بڑھاؤ، چینی کے اس کے بڑھاؤ، فلاں کے بڑھاؤ، اور بجلی کے بڑھاؤ، تو تیل کے بڑھاؤ. کیا ہو رہا؟ کیوں دلیل؟ اور نمبر 2، آج دنیا میں خون اگر بہ رہا ہے تو صرف مسلمان ہو گیا مانند آب ارضا مسلمان کا لہو. 60 سال سے کشمیر اور فلسطین، پھر درمیان میں صومالیہ، چچنیا، کوسوو، یہ سب بوسنیا، پھر آپ کو معلوم ہے فلپائنس، پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا عراق میں. یہ کیوں ہے؟ We are criminals number 1. We have not done our duty. ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمارا اپنا سارا نظام سود کے اوپر مبنی ہے. بہرحال پہلا فرض یہ ہے، اب اس کو پہنچاؤ، اور یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت، preach on my behalf. یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا، واقعہ یہ کہ میں 50 برس سے کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے. تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. میں میڈیکل کالج کے زمانے سے درس قرآن دے رہا ہوں، جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درمیان درس قرآن ہوتا تھا، جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس قرآن ہوتا تھا. اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا، بیشتر اور بہتر. یہ حضور کی کا حکم ہے، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک آیت پہنچاؤ. اچھا نمبر 2، اب حکم دیا گیا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے. جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو سپہ سالار افواج ایران رستم نے وفد بلایا ہے. اے عربو، تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے. یہ جان لیجیے، یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص، کہ ایک سیٹلڈ سیویلائزیشن ہوتی ہے، اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر، وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ فصل کہاں سے آ جائے گی؟ یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لیکن وہاں سے دولت آتی ہے، اسی پر ان کی گزارا تھا. تو پہلے بھی آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے. اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہے ہیں، وجہ کیا؟ ایسی پیاری تھی. کئی روایتوں میں آیا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. جو مسلمان وفد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے، انا قد ارسلنا. دیکھو رسول، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا. اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام. اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نوع انسانی کو شرک اور کفر کی جہالتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلام. دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے، عمر رضی اللہ تعالی، اس کے تو کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں. ایک آیا تھا سفیر ایران کا، مدینے میں آ کر گھوما پھرا، کوئی محل نظر نہیں آیا. پوچھتا ہے مسلمانوں سے، اے نا ملک، بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا، لیسا لنا ملک بل لنا امیر. ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہے. کہاں ہے بھائی؟ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے کہ بھائی ملے نہیں، ہمارا خلیفہ تلاش کرنے گیا. اب اس نے کسی کو لیا ہوگا، آئیڈینٹیفائی کر سکے. ڈھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے، لہذا ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استراحت فرما رہے ہیں. کوئی خادم نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں. اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، عمر تم ابھی کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، انہیں حفاظت دستے چاہیے. یہ مثال پیش کی ہے نا، یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں.
جو آج کی تاریخ ہے 1400 برس پرانی تاریخ ہے بھائی، کوئی پرانی نہیں ہے، کوئی 10,000 سال پرانی بات نہیں ہے۔ اور وہی عمر ہے انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس، وہاں جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ طول کھینچ گیا، فصیل بہت اونچی مضبوط، اور اندر ہر طرح کا رسد بھی موجود ہے، راشن بھی ہے، پانی بھی ہے۔ عیسائیوں کا قبضہ تھا، عیسائی پادری آئے فصیل پر، مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر۔ ہاں یہ فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہا۔ وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا، شام میں پہنچ گئے تھے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھا لباس پہننا شروع کر دیا۔ اور وہاں تھے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یکی عشرہ مبشرہ ہوں گا، فوراً کلک کیا، یہ بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا تو ہے۔ یہاں سے ریکویسٹ کی گئی آپ تشریف لائیے۔ اب 700 میل کا سفر ہے، کوئی ذاتی سفر نہیں، کسی بیٹے کے کنووکیشن کے لیے نہیں گئے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک اونٹ ایک خادم، اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ ہاتھ پکڑ کے آگے۔ جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے مجھے ماریں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے، تم براجمان تھے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی، اب دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری۔ وہ بیٹھا ہوا اوپر، حضرت عمر کنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، اور بیچ میں کہیں کیچڑ آ گیا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اب وہاں آتے ہی انہیں لے جایا گیا فصیل کے سامنے، انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھیں، ہاں یہی ہے درویش بادشاہ، یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، یہ ایک صلح کے طور پر انہوں نے دیا ہے، کھول دیا، آ جاؤ۔ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ۔ حضرت عمر نے اتنی رعایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئے، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سیٹل نہیں ہوتا، اس لیے وعدہ تھا۔ یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے، بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنسٹ نے، تمہارے سارے قرضے ہم ختم کر دیں گے، تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو۔ نہیں، جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ تو یہ مثالیں ہیں جو پیش کی گئی۔ میں نے کہا تھا جب میں نے پڑھا تھا کہ کرنل جمال عبد الناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج، جو لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے، احساس ہوا تھا عظمت ہے نا، چاہے وہ کسی غیر میں ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا، جب میں نے لال بہادر شاستری کے بارے میں سنا، he had no house in the whole of India۔ یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے۔ A person who doesn't own a house in the whole length and breadth of India and he rose to his position of prime minister۔ ہمارے یہاں کسی میونسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا ہوں، اس کی بیوی اپنے گھر میں خود کھانا پکاتی تھی، کوئی ملازم نہیں۔ اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشقند میں، تو وہ جو مرکز ہم بات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے، بیوی سے نہیں۔ یہ ہماری مشرقی روایات، ماں۔ لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نوع انسانی 10 مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے، حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، رو رہے ہیں۔ ماں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کیا کروں، کچھ نہیں ہے، میں نے یہ آندھی چڑھا دی ہے، چولہے کے اوپر آگ جلا دی ہے، بچوں سے کہا کہ کچھ پک رہا ہے، ذرا انتظار کرو، سو جائیں گے۔ کام پہ ایسی ویسی نے میں نے مارا، آٹے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھ، میں پہلے چلتا ہوں۔ نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوری نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لائے ہیں، کھانا پکوایا کھلایا۔ اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادمہم، تو یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ ورنہ اگر یہ مثال نہ آتے تو کہتے جی شاعری تو اچھی ہے، بہت اچھا شعر کہہ دیا، کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا۔ اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں، بس آخری بات میں آ گیا ہوں، یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ میں تحفہ لے کر آیا، یہ پڑھیے کہ نظام دوبارہ آنا ہے۔ محمد کی پیشین کوئی غلط نہیں ہو سکتی، ہو صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ابھی ہمیں اور سزائیں مل گئی ہیں،
اور سخت سے سخت سزائیں آئیں۔ ابھی آرمگیڈون سر پر تنی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، ملحمۃ العظمیٰ جسے حدیث میں کہا گیا۔ آرمگیڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے اس میں ہے، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی۔ نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ۔ کس لیے؟ نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر تو ختم ہوا، گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے، اب کس کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلسٹ سے نپٹنا ہے۔ یہ ہے وہ کروسیڈ جو شروع ہوئی۔ یہودی اور عیسائی نیو کنزرویٹو، نیو کانس، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آ گئے، ہمیں سزائیں ابھی اور ملیں، لیکن tables will be turned، دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا، چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے لیکن ہوگا، لیکن ہوگی وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، فرائض تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، فإن امتی سیبلغ ملکہا ما زوئ لی منہا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھایا۔ یہ ہونا ہے، and that is going to be the end of this world۔ آرمگیڈون بھی آ جائے گی پہلے، ملحمۃ العظمیٰ بھی آئے گا، سزائیں بھی ملیں گی، پھر آخر وہ ہوگا۔ لیکن آخری بات، میرے اور آپ کے لیے مسئلہ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ Are we on the side of Allah or on the side of America؟ بہرحال یہ تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں، میرے اور آپ میں سے ہر شخص کی سوچنے کی بات یہ ہے، یہ تو انقلاب تو آئے گا، حضور کے ذریعے سے آیا، کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، قیامت کے بعد جو کچھ ملنا